بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوة الداعِ إذا دعانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے انسان ضابطے کا پابند بنانے واسطے اور اصولی زندگی گزارنے واسطے اپنے من کی مرضی تو روکنے واسطے اور دنیا اتنے لاپرواہی اور لا قانونی زندگی گزارن کو روکن واسطے انسان یہ روزے کا مہینہ مرحمت فرمایا تاکہ یہ تربیت کر دیتی جائے اور اس تربیت کے تحت انسان اپنی زندگی باضابطہ با اخلاق اور بااصول گزارے کبھی بھی وہ غلط رستے پہ چلنے کی کوشش نہ کرے بلکہ وہ غلط رستے پہ چلنے کی خواہش ہی پیدا نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں کہ یہ سمجھو کہ مسلمانوں نے اس سزا دیتی گئی ہے کہ تسی روزے رکھیا کرو، بلکہ اس سے پہلے بھی جو لوگ آسمانی مذہب کے پابند ہیں انہوں سارے ہی اصا روزے بطور تربیت رکھا ہے. اور ان الفاظ نے اس طرح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایماندارو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نہیں جس طرح پہلی امتوں تے فرض کیتے گئے سن. تواڈے واسطے کوئی نئی چیز نہیں، تواڈے واسطے کوئی سزا نہیں، بلکہ جس طرح پہلی امتوں واسطے انہوں نے ایک مقصد سی، اسی طرح ہی تواڈے واسطے بھی روزے
ایک مخصوص مقصد واسطے فرض کیتے گئے اور مقصد بڑا واضح. وہ مقصد یہ سی کہ انسان ضبط نفس دا عادی ہو جائے. انہوں لفظ میں ذکر کیتا ہے لعلکم تتقون، اس واسطے کہ تسی تقوی والے بن جاؤ. تقوی دے کئی معنی ہیں. تقوی دا معنی ہے ڈرنا، خدا دا ڈر دل پیدا ہونا. قرآن مجید میں اتقوا دا لفظ انہاں معنی استعمال کیتا ہے کہ فتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس اگ کولوں ڈرو. وقودها الناس والحجارہ، جدا ایندھن انسان تے پتھر ہوں گے. اتقوا معنی ڈرنا، تقوی معنی ڈرنا. تقوی دا معنی بچنا. افمن یتقی وجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، وہ بندہ جڑا اپنے چہرے نو برے عذاب تو قیامت والے دن بچان دے وچ مصروف ہے، یعنی بچن کی کوشش کرتا ہے. خدا دا ڈر اور بچن کی خواہش. تقوی دا معنی پرہیزگاری، کہ انسان پاک بازی اختیار کرے. بری، پیڑی، گندی مجلس، گفتگو، خیالات، انہیں سارے تو بندہ اجتناب کر لے. تو فرمایا کہ تمہیں روزہ رکھنا مناسب ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اسی تواڈے وچ یہ چیزاں پیدا کرنی چاہتے. ایک تواڈے دل وچ خدا دا ڈر پیدا ہو جائے، ایک تواڈی خدا دے عذاب تو بچن دی تواڈے خواہش پیدا ہو جائے، ایک تواڈی زندگی پاکیزہ ہوئے، ایک کہ وقت تھی ہر بری بات تو بچن کی کوشش کرو. اور تمہیں یہ صاف دسی گل کہ تواڈے واسطے بطور سزا نہیں بلکہ سابقہ امتاں دی طرح ہی تواڈے اوپر روزہ فرض کیتا گیا. سابقہ امتاں دے اوپر بھی روزے فرض ہیں. ہندو تہذیب جیڑی بڑی پرانی تہذیب ہے، وہ روزوں کے آثار ملتے ہیں. وہ روزے رکھتے ہیں، انہوں سراد کے نام سے پکارا جاتا. وہ چکی کا پیٹھا، اگ کا پکیا، اس قسم کی انہوں نے شرائط لائی ہیں کہ وہ نہیں کھا سکتا. اپنے نفس میں پابند کرنا بعض خاص اپنی بنائی اصطلاحات کے مطابق، اگرچہ وہ فرضی نے، وہ حقیقی شرعی نہیں، انہوں نے شریعتیں تبدیل ہو چکی ہیں. یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور وہ 40 دن روزہ رکھتے ہیں، جیڑی انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بے وفائی کی سی. انہوں نے بعد انہوں نے بچے کی پوجا کی سی، وہ 40 دن روزے رکھتے ہیں. عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ اپریل روزے رکھتے ہیں، وہ بھی 40 روزے رکھتے ہیں. غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تتبع اسلام کی ایک اور خصوصیت ہے روزے کے معاملے سے. باقی قوماں، باقی ملتاں روزے شمسی مہینے کے حساب نہ رکھ دیا. موجودہ عیسائی اپریل روزہ رکھتے ہیں. اپریل تمہیں علم ہے ہندوستان اور پاکستان سے گرم مہینے میں، یہ ساری عمر ہی گرمی روزہ رکھتے ہیں. یہ برخلاف برطانیہ اور یورپ ہمیشہ ہی ٹھنڈے روزے رہتے ہیں. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اپنی مخلوق کے نال انصاف نہیں کیتا کہ ایک علاقے کے بندیاں سدا ہی گرمیاں دے رکھاتے سو، ایک علاقے کے بندیاں سدا ہی گرمیاں دے رکھا دیتے سو. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ان امتوں نے یہ آپ بگاڑ پیدا کیتا ہے، ورنہ خدا ساری مخلوق میں ایک جیسا سلوک کرتا ہے. اسلام دیا روزے پہ اگر غور کیتا جائے تو فوراً سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ سارے کا خدا ہے تو ساری مخلوق کے واسطے ایک جہی ہے.
تو ساری مخلوق واسطے اس ہر قسم کی سہولت مہیا کی ہے. اور یہ سارے روزے قمری مہینے رکھے ہیں. اسی کبھی سردی جو ہوتی روزے رکھتے رہے ہیں اور بڑے آرام نال سخت چین نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صوم الشتاء المغنم البارد سیال دے روزے سے مالا غنیمت ہے بڑی مزیدار. 5 دن چڑے 5 غروب ہو گیا. کبھی اسی گرمیوں میں روزے رکھنے پے سانو گلا نہیں کہ سانو کدے سدا ہی گرمی رکھنے پے نے. اصل سردی کا بھی لطف اٹھایا ہے اصل گرمیوں میں بھی وہی ازمائش سے پورا اترنا. اور وہ لوگ جنہوں نے اج تو پہلے گرمیاں کدی رکھے سن اج دنیا کے دوسرے حصے وہ سردیوں کی موج پہ لیں گے اور سارے اپنی سے خوش نے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق نال برابر کا سلوک کیا. کبھی گرمی آمن پہ اور کبھی سردیوں آمن پہ. اور یہی دین فطرت ہونے کی علامت ہے کہ فطری دین ساری مخلوق واسطے خدا کا سانجا دین ہر کسی کے ایک جیسا سلوک کرتا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں تواڈے اوپر روزے فرض کیتے گئے ہیں اور یہ روزے تواڈے تے فرض نہیں کیتے گئے تواڈے تو پہلے لوگوں تے فرض ہیں. اور یہ بطور سزا نہیں یہ بطور تنگی اور تکلیف دین دے نہیں بلکہ اس واسطے کہ تواڈے جسم اور تواڈے جان دا اور تواڈے دماغ دا اور تواڈے دل دا ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ جہدے بعد تسی لغزش نہ کر سکو. تسی غور کرو گے کہ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے وہ یہ کہ ساڈیاں خوراکاں غذا بالکل جائز ہے جڑی اسی روز کھانے ہیں پانی پینے ہیں ٹھیک ہے شربت پینے ہیں بوتل پینے ہیں دودھ پینے ہیں لسی پینے ہیں کوئی نجائز نہیں. روزے کے بچ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں گردانے. جہیا غذاواں گھر رکھی ہیں سارے انہوں نے حرام نہیں گردانے انہوں نے غلط نہیں کیا. انہوں نے کیا سب جائز نے لیکن کھانیاں نہیں. کلو چ نہیں کھانیاں سردی تو لے کے تو مغرب کی نماز مستقل پابندی نہیں. یہ چیزاں جائز نے ناجائز نہیں حرام نہیں تے لیکن تساں اینا وقت اینا جائز چیزاں تو رکیا رہنا. کارک بیوی بچے موجود نے نکاح کر کے بیوی لے جائز تعلقات موجود ہیں لیکن پابندی ہے. اس جائز بات کے اتنے پابندی ہے. یہ کیوں پابندی لائی؟ جیڑا بندہ کسی جائز چیز بھی خدا کے حکم کے مطابق چھڑ دینا ہے وہ کسی حرام چیز بھی کس طرح ہاتھ لا سکتا ہے. ایک چیز خدا نے حلال کیتی ہے حرام نہیں کیتی جائز کیتی ہے ناجائز نہیں مفقود بھی موجود ہے گھر روز کھانیاں ہر ویلے کول موجود ہے حرام نہیں کیتی لیکن تاری ازمائش کر دیتی کہ اے کول پہ ہی ہے برداشت کرنے ہوتا ہے. انج حرام ہے پاویں آندرا کلا کلا پہ پڑھ دیا بڑے کھانے کول پہ انج مرید میں سارے بندے رجے بیٹھے ہیں نہ کسی نے ترے لگی ہے نہ کسی نے پوکے. کوئی بندہ اٹھ کے ہمت نہیں کرتا کہ میں پانی کا گھٹ پیا جا کے گرمی بڑی سخت ہے نہ کوئی آدمی ہمت کرتا کہ لقمہ روٹی کا کھا وہ اج معلوم بندہ سب کے پیٹ بھرے ہیں. یہ استغنا پیدا کرتا تھوڑی قوم میں مسلمانوں سے استغنا پیدا کرتا ہے کہ اگر ضرورت پیش آئے تو مستغنی ہو جائے. پرواہ نہ کریں کھانے کے پیچھے دین نہ لے چھڑوں اور دنیا کے پیچھے خدا اور رسول نے بیچ دی. اور ایک اور گل ہے بڑی عجیب بات ہے کسی شہنشاہ کسی بھوکے کا کبھی احساس نہیں ہوا کسی امیر آدمی کسی غریب آدمی کا کبھی خیال نہیں ہوا. کمیونزم کے لمبردار جہے کہتے ہیں
اسی غریباں دے بڑے حامی ہو، اسی مزدوراں دے بڑے ساتھی ہاں، محلہ چ رہندے نے، انہوں نے مزدور کی تکلیف کا ایک ٹیڑی پیسے جنہیں احساس نہیں، انہوں مزدور کی بھوک کری ویکھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی سرمایہ ہے، کوئی کارخانے دار ہے، سارے دیا زبانیں بند کر کے تے پابندی رات کی انہیں کہنا بھوکھا نہ سارا دن تو سب بھوکے رہنا، صبح تو لے کے مغرب کی نماز تک بھوکھیا کے نال بھوکھا رہنا، تمہیں پتہ لگے بھوکے کے کی احساسات ہوں نے، غریب آدمی تے کی گزرتی ہے، مارے بندے کی رہتے ہیں، وہ پانی نہ لبے کسی کے گھر نلکا نہ لگا ہوا تو یہ کی گزرتی ہے، یہ کی پیدا ہوا انہیں لعلکم تتقون، یہ تقویٰ سکھا دیتا ہے، پرہیزگاری سکھا دیتی ہے۔ اجے گل مکی نہیں، یہ جنیاں گلاں نے دیتی نے ظاہر دیا گلاں اپنی اکھاں نال ویکھی دی نے، اور روزے کے متعلق یہ ہے وہ کہتا میں ظاہر نہیں میں باطن کی گل پہ کرنا۔ کوئی بندہ جڑا روزے دار ہے بندے نے سامنے بھی نہیں کھانا، بندے کے پیچھے بھی نہیں کھانا، گھر کے اندر بھی نہیں کھانا، جس طرح بازار لوگوں کے سامنے نہیں کھانا گھر کے اندر جا کے بھی نہیں کھانا، وہ جس طرح سامنے پانی نہیں پیتا نہا لیا اندر دو چار کوٹ نہیں جا چپ کر کے پانے چلو کہا کہ پھر پتا لگتا پیا تے دل چ میں تقویٰ پیدا کرنا ہے، تے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا کرنا ہے، تمہیں پرہیز کرنے کی اجازت دسنی، پرہیزگار بنا دینا کہ تھی غلط چیزوں پہ پرہیز کرو، جائز باتیں میری اجازت کے بغیر نہ استعمال کرو، اور وہ بعد ناجائز باتیں جی نے انہوں تاری توجہ نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے، فرض جڑا یہ تارک جڑا کافر ہے۔ کچھ لوگ تندرست نے، مضبوط نے، ہٹے کٹے نے، انہوں کو سب کچھ موجود ہے لیکن توفیق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے یہ روزے رکھنے والے بندے جہے ضبط نفس دے عادی نے، جہے ناجائز تے جائز دے وچ پرہیز کرتے ہیں، جہے جائز چیزاں بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں کھاندے، انہیں لوگوں سے تواڈے چ زمین تے آسمان دا فرق۔ کریکٹر کے لحاظ نال یہ مستغنی اور غنی لوگ نے، پاویں یہ بظاہر بھوکے نے، پائیں یہ حقیقت بجے، پاویں انہوں کو رزق موجود نہیں اور پاویں بڑے مالدار نے، لیکن یہ مستغنی نے، انہوں خدا کے کہنے کے مطابق جب تک اس حکم کیتا ہے انہوں زبان بند کر لی، میرا کھان پین تو نہیں، زبان ویسے بند کر لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ، اگر کوئی آدمی زبان کھلی چھٹی ہے، جھوٹ کرتا بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، فالتو گلاں کرتا ہے، تہمتاں اور غیبتاں کرتا بہ کے، انہوں دس دو لیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ، خدا نے کوئی ضرورت نہیں کہ اپنا طعام کھانا اور اپنا پینا چھڑ دے، کیوں کہ جس غرض واسطے پابندی لگائی گئی سی اس غرض پوری نہیں ہے۔ اس نے ضبط نفس اپنے نفس کے پابندی نہیں لائی، اس نے اپنے نفس کو کھلا چھڑ دیتا ہے، یہ اپنی مرضی کا بندہ ہے، یہ غلط کار انسان ہے اور یہ غلط پاسے چلتا پیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، یہ روزہ ڈھال ہے، کیا دے تو تمام برائیوں کو ڈھال ہے، روزہ رکھے ہوئے کوئی برائی نہیں بندہ کر سکتا، زبان تو برائی نہیں کر سکتا،
عملاً برائی کوئی نہیں کر سکتا، دل چ کوشش کرتا میرے کوئی برائی نہ آئے، مجلس بری جی جا کے نہیں بہ سکتا. خدا کا خوف وہ دل چ موجود ہوتا ہے. لوگوں کی عدم موجودگی چ بھی وہ پابندیاں اتنے امن ہوتا ہے جنہ پابندیاں اتنے لوگوں کے سامنے امن کرتا ہے. میرے سے فرمایا یہ رحمت کا موضوع ہے. فرمایا یہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. وسدت ابواب جہنم، تے جہنم کے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں. وسلسلت مردت الشیاطین، تے یہ شیطان جڑے نے انہوں بند دیتا جاتا ہے. عملی لحاظ سے کچھ دیکھو اس مہینے کے آن کی دیر ہوں مسلمان قوم کا مزاج بدل جاتا ہے. لاپرواہ کھلنڈرے بندے صبح تو لے کے منہ شام تک سکا کے بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس سے غلط گل نہیں کرنے دے، لغو کم نہیں کرتے، نہ لغو مشہور ہوتے ہیں. زبان دل آتا پی پرم کر لینا اللہ تعالیٰ کے حکام کا. اور روزے کا حق ادا کر دیتا، اور روزہ رکھنے کے بعد جب ختم کیا تو پھر بھی آخیا یا اللہ ادھر کفر و گواشت رہ گئی ہے کہ اللہ تو معاف کری. اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے ہیں جس طرح تواڈے تو پہلے لوگوں کو فرض کیتے گئے سن، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اور تواڈے دل چ خدا کا خوف پیدا ہو جائے. خدا کا خوف دل دے وچ ہوندا ہے، ظاہر دے نال تعلق نہیں ہوتا. دل کے اندر اگر خوف پیدا ہو جائے انسان ساری زندگی حرام نہیں کھا سکتا، انسان ساری زندگی کسی کا مال نہیں کھا سکتا، انسان ساری زندگی کسی غیر اکھ چک کے نہیں رہ سکتا، انسان ساری زندگی برائی حل نہیں جا سکتا، انسان ساری زندگی اپنی کاروباری پلیتی نہیں کر سکتا. لیکن کبھی جب وہ دل کے اندر تقوی پیدا ہو، یہ روزے ہو سکے اس واسطے لے کہ تواڈے دل کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے. کسی لوگوں کی عدم موجودگی بھی خدا کا انہیں ہی خیال رکھو جنہوں لوگوں کی موجودگی اور معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے خیال رکھو. فرمایا یہ تربیت کرنا مقصد ہے. تو نال فرمایا ایویں فکر کی کوئی گل نہیں، ایام معدودات، ایویں چند دن کی گل ہے، کوئی لمبی بات نہیں کہ تمہیں کوئی بڑی لمبی مصیبت اور مشکل ہی پائے. ایویں چند دن کی گل ہے. فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. لیکن اس طرح میں فرض نہیں کہ ہر بندے کے اتنے فرض ہو گئے نے، کسی نے چھڈن کی اجازت نہیں. خدا نے یہ کورس ریفریشر کورس رکھا ہے، سزا نہیں دیتی. اس واسطے کسی بیمار ضروری نہیں کہ روزہ رکھے، کسی مسافر ضروری نہیں کہ روزہ رکھے. مریض کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض ایسا آدمی جو روزہ نہیں رکھتا تو اپنے دل میں پوچھے کہ نبھا سکتا ہے کہ نہیں نبھا سکتا. یہ دوسرے آدمی میں تعلق نہیں. میں ایویں تمہیں کہہ دیا کہ تینوں کی ہے چلنا پڑا ہٹا کٹا معلوم ملے تو کیوں نہیں روزہ رکھتا. لیکن یہ مطلب یہ بھی نہیں کہ رکھ سکتا ہوئے تو معمولی چیز کو بہانا بنا کے روزہ چھڑ دے، یہ سزا بھی نہیں. لیکن یہ پابندی بھی اس طرح کی نہیں کہ بے شک موت آ جائے ٹی بی ہوئی اس کو روزہ رکھی آئے. انہوں نے کیوں جی پتہ نہیں اگلا رمضان یہ وجہ روزے گناہ نے اگر کوئی آدمی بیمار رکھتا ہے شریعت نے منع فرمایا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی زیادہ رخصت دی تھی. انہوں نے فرمایا ایسی عورت یہ جو حاملہ ہے یہ روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ نہ رکھے. ایسی مرغیا دودھ پیان والی جنہوں روزہ رکھنے کے بعد دودھ سک جانا ڈر ہے کہ بچہ نہیں پل سکے گا، یہ عورت بے شک روزہ نہیں رکھے. اور پھر یہ درست
فعدۃ من ایام اخر دوجیاں دنوں سے روزے رکھ لے جان. لیکن بعض اوقات بعض عورتوں کی حالت ایسی ہوتی ہے جوانی کے عالم میں کبھی بچہ ہونے والا ہے, کبھی بچہ دودھ پیتا پیا ہے اور کبھی ویسے بیمار ہے, مسلسل کئی سال تک انہیں محنت نہیں ملتی کہ روزے رکھ سکے. ایسے بندے کے متعلق خود دیتی یا ففدیۃ طعام مسکین. ایسا آدمی جو روزے نہیں رکھتا وہ ایک مسکین کو کھانا کھوا دے اور اس بعد وہ بے نیاز ہو جائے. تو وقت ملتا ہے بشک رکھ لا کوئی بات نہیں, لیکن پابندی اس طرح ہی نہیں کہ اس روزے نو بیماری سے بھی ترک نہ کر سکتا ہو, کیونکہ یہ روزہ بطور سزا نہیں رکھا گیا. یہ مطلب فرمایا ہے کہ سرگی پہلے سابقہ انتظام اندر سرگی چھوڑنے کی اجازت نہیں سی. نبی اسلام کے زمانے میں ابتدائی وقت صحابہ روزہ رکھتے رہے, انہوں نے سرگی نہیں سی کھانے, رات کا کھادا پھر دوسری شام میں جا چھوڑو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم واسطے رخصت دیتی اس ملت واسطے کہ سحری کے وقت کھایا کرو, اور فرمایا سرگی آخر وقت کھایا کرو اور روزہ جلدی تو جلدی کھولیا کرو. یہ ساری تربیت ہے اس قوم کی جیڑی قوم بڑی غلط عادت گئی ہے, اس روزے کی عادی بنا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات دسی کہ اس روزے کا مقصد تھوڑے یہ چیز پیدا کرنا ہے کہ تسی اپنے اتنے خدا کے قانون میں بغیر کسی دباؤ دے. حدیث آیا کہ ایک آدمی جب کوئی نیکی کرتا ہے تو الحسنۃ عشرۃ امثالھا الی 700. تو مسلمان اپنی نیکیاں کا ثواب ایک نیکی کرے تو 10 نیکیاں کا ثواب ملتا ہے, اور بعض اوقات ایک نیکی کرتا تو 700 نیکی میرا ثواب ملتا ہے. لیکن فرمایا روزے کا ثواب اس تو بھی زیادہ ہے. سومو لی تجھے میرے واسطے رکھے ہے, میرے خوف تو پابندی قبول کی ہے. انا عجزی نہیں یہ جزا یہ بدلہ وہ میں دیا گا. اور فرمایا اے رمضان شریف دی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی قدر و قیمت ہے کہ 1 سال تک آسمان اور عرش سجایا جاتا ہے آئندہ آنے والے رمضان واسطے. اور پہلے دن جس دن رمضان آتا ہے تو عرش کے تھلے ہوا چلتی ہے, اور جنہوں لوگوں کی قسمت لکھیے نے جنت جانا انہوں واسطے اتوں کے باشی دعا منگتے ہیں. اور مسلمان نے فرمایا کہ وہ واسطے جنت کے 7 دروازے کھولتے ہیں, اور خاص دروازہ جہاں لنگنا ہوتا نا باب الریان ہے. انسان صبح تو لے کے شام تک بھوکا رہتا ہے, وہ منہ میں تھک سک جاتی ہے, وہ منہ میں بدبو ہوتی, لیکن اس تقوی کی وجہ نال, اس پاکیزگی کی وجہ نال, اس عمل کی وجہ نال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے منہ کی تھک فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اطیب من ریح المسک, کستوری جو خوشبو لگانا پسندیدہ ہے. ایک انسان صبح تو لے کے شام تک کھڑے ہے, لیکن اس نے اکھ نہیں روک کے رکھا, اکھ غلط پاس اٹھ گئی ہے, روزہ کوئی نہیں ہے. ایک آدمی صبح تو لے کے شام تک بھوکا بیٹھا ہے, لیکن زبان اس غیبت تو نہیں روکی, انہوں روزے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک آدمی صبح تو شام تک بھوکا رہا ہے, لیکن وہ سارا دن لے کے کوئی ریڈیو اتار کے گانے سنتا رہا, اس ٹی وی رکھی سامنے, وہ گندے ناول کول ترے میں پڑھتا پیا, اس روزے کا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا. روزہ جس مقصد واسطے رکھا گیا سی وہ مقصد ایسی کہ پاکیزگی پیدا ہوئے, انسان میں شرافت اور اخلاق پیدا ہوئے, انسان ضبط نفس کا قائل ہو جائے
انسان پابند ہو جائے خدا کے احکام کا، انسان اپنی مرضی چھڑ دے اور کبھی اپنی مرضی میں نہ جائے. صحابہ کے متعلق مشہور ہے کہ اس حد تک اپنے نفس کے اتنے کنٹرول کیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلیفہ بننے تو پہلے امیر کبیر آدمی سن تے واہ کھا لیتے سن. بعض روایات تاریخی چاہتا کہ اچھا چھوٹا جا بکرا ثابت کھا چھڑ دے. خلیفہ بنی کال پی گیا تے فرمان لگے اج دے بعد گوشت نہیں کھانا، اج دے بعد تیل نہیں کھانا. روایات چاہتا کہ جسم اینا سک گیا سیاہ ہو گیا. ایک دن کسائی کی دکان چلے گوشت لین واسطے تے قریب جا کے پھر پیچھے پڑتا ہے، آخ لگے اپنے دل میں اکلما تشتہی تشتری، جدو تیرا کوئی دل کیا کرے گا خریدنا کرے گا، نہیں خریدنی، پیچھے ہو گئے. اس روزے کے نال فرمایا اے روزہ جڑا ہے یہ اللہ نے فرض گردانے، میں رات دا قیام جڑا تہاڈے واسطے سنت گردانے. رات نو تراویحاں پڑھیا کرو. تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض سی پہلے، نماز دے آن دے بعد یہ نفلی ہو گئی. قرآن جی نے اس کا تذکرہ کیتا ہے کہ رات نو تسی تہجد پڑھو، نافلۃ اللہ کا تہاڈے واسطے نفلی نماز ہے. سانوں نے فرمایا کہ تسی بھی یہ نفل پڑھیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی 3 دن پڑھائیاں نا رات نو، 3 راتاں. کچھ لوگ ایسے موجود ہیں دنیا میں مسلمان ہونے کے باوجود وہ تراویح کے قائل نہیں. شیعہ رات تراویح نہیں پڑھتے، کچھ اہل قرآن میں بھی تراویح نہیں پڑھتے. اور قرآن میں جی 2 جگہ اس طرح تذکرہ ہوتا ہے جس محسوس ہوتا ہے کہ رات دی نماز اللہ تعالیٰ میں بڑی پیاری ہے. رات دی نماز پڑھو، یہ اللہ تعالیٰ مقام محمود نصیب فرمائے گا. فتحجب بھی نافلۃ اللہ کا آسان یا باسا کرب کا مقام محمودہ. مسلمانوں نے یہ بات کا حکم دیتا کہ تراویح پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں تراویح پڑھے. یہ تراویح سنت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں نے یہ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی کہ تراویح کی تعداد جڑی ہے نا وہ کچھ جھگڑا موجود ہے. مشکات شریف حدیث آئی ہے جیڑی یہ تفصیل اور تفسیر کر دینی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تاریخ نو تراویح پڑھائیاں، 5 روزے اور رات دا 1 پہر تراویح پڑھائیاں. پھر 27 تاریخ نو پہلے 23 تاریخ پڑھائیاں 1 پہر رات دا، 25 تاریخ نو 2 پہر رات تراویح پڑھائیاں اور 27 تاریخ نو ساری رات تراویح پڑھائیاں. صحابہ فرماندے نے سانو خطرہ پیدا ہو گیا کہ سرگی میں ساری ضائع ہو جائے. یہ آتے ہیں تراویح. ترویح دی جمع ترویح میں نے ہوتا ہے ساہ لینا، آرام کرنا، سکون لینا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف جدو آندا تو شد میزہ رہوں و اے قضاء لہوں، رات نو اٹھ بیندے تو کمر بن لیندے، اپنے گھر والے بھی جگا لیندے. اینی لمبی نماز پڑھ دے کہ پیر سج جاندے. حضرت عائشہ فرمانی نے یا رسول اللہ اینی لمبی نماز پڑھ دو کہ پیر سج جاندے نے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ معاف کرتا ہے، اینی تردد کی ضرورت ہے؟ تو فرمان لگا فلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا. وہ لمبی نماز پڑھی ہے. پھر فرمایا صحابہ کے بعض اوقات اینی لمبی نماز پڑھاندے کہ صحابہ نو ٹاسنا لانا پی جاتا. وہ نماز ہے جہے بعد ترویح ضروری ہے. یہ تراویح کا لفظ یہ بعد کی اصطلاح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یہ نام تراویح نہیں سی، یہ نام صلاۃ اللیل سی، یہ نام صلاۃ الوتر سی، یہ نام صلاۃ رمضان سی.
یہ بڑی لمبی نماز پڑھی جاتی سی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ کو پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی نماز پڑھتے سن؟ فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر 11 رکعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ ساری زندگی 11 رکعتاں تو نماز ود پڑھی ہی نہیں. بعض لوگوں نے کیا کہ یہ تو مراد نماز تہجد ہے, لیکن وہ 3 راتاں جنہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی تراویحاں پڑھیاں کہ باقی گنجائش ہی نہ رہی تہجد دی, انہاں راتاں سے جو بات بنائی گئی ہے نہیں بن سکی. چنانچہ مولانا سید انور شاہ صاحب نے یہ بات فرمائی کہ روایات کی نظر ماریے تو انہیں چو کسی روایت دے چو ایسا نہیں ملتا کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلت تہجہ و تراویح علیہدتن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد وکری پڑھتے سن اور تراویح الگ پڑھتے سن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی رات دی نماز پہلی رات ہی آ گئی. سان فرمایا کہ تجھے سارے دوست پڑھیا کرو اور سارے لوگوں نے پڑھنی چاہیے. انہوں نے یہ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. انسان دیا فرضی نمازیں کوتاہیاں جڑیاں نے انہوں نے نفلی نمازیں پوری کی جائیں. اور فرمایا جہاں بندہ سنت کے مطابق پڑھے گا انہوں ساری رات قیام کا ثواب ملے گا. کہ جے 11 تو ود کر دے گا تو سنت تو نکل جائے گا. عمل سنت کا کرنا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا جنہیں ثواب لگتا ہے کسی بندے کی عمل سنت پہ عمل کرنا انہیں ثواب نہیں مل سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی جو تراویحاں پڑھیاں نے جنہوں کی تعداد موطا امام محمد موطا امام مالک اور بخاری سے ذکر آیا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 تراویحاں اور 3 وتر تو ود کبھی نہیں پڑھیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے ایسا ہی کیتا, انہیں 2 قاری لا دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن نماز پڑھائی تو اس بعد پھر صحابہ کٹھے ہو گیا, مسجد ساری برکت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز کوئی نہیں سی مارتا جی میں آج کے یا رسول اللہ جھٹ آواز مار دیں. کوئی بندہ آواز نہیں سی مارتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز مارنی گستاخی. سورۃ حجرات کی ذکر آیا نا, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, جو لوگ آپ کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر آپ کو آواز دیتے ہیں اکثر بے عقل ہیں. آپ کری پہنچتا کہ رسول نے آواز ماری ہے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے اٹھ کے لقد علمت سنیکم, میں تہاڈی اس حرکت نو جاننا جڑی تسی رات پہ کردے سو. کلا کلا بندہ حضور ہو جائے کھانگے کھانگے گلان پہ حضور نے بندے کٹھے ہو رہے تراویح پڑھائی چل کے. فرمان لگے میں تراویح اس واسطے نہیں پڑھائیاں کہ اللہ دے جنہ تمہیں شوق ہے مجھے فکر ہے کہ شاید تے فرض نہ کر دیتی جائیں, اس واسطے میں نے پڑھائی ہیں. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے جو دیکھا کہ سب صحابہ الگ الگ ٹانڈنیاں بنا کے 2-4 مل کے تراویح پڑھ دیں تو انہوں نے باقاعدہ جماعت شروع کرا دی تھی اور 2 قاری مقرر کرتے, ابئی بن کعب اور تمیم داری, جہاں لوگوں تراویح پڑھاتے سن اور آپ نال نہیں پڑھیاں, آپ سرگی پڑھتے رہے. تو اے رمضان ہے, یہ متعلق قرآن مجید نے بات فرمائی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے تواڈے تو فرض ہے. کوئی بندہ اگر ایک روزہ چھڑ دے جان کی آمدن تو پھر ساری عمر روزے رکھے تو اس ایک روزے دا جو حقیقی حق ہے یا کفارہ ادا نہیں. اگر آدمی ایک روزہ رکھ کے پھر توڑ دے ان کو بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. لیکن اگر بیمار ہے تو کوئی پابندی نہیں, بڑی خوشی نہ چھڑے بلکہ رکھے گا تو گنہگار ہے. اور وہ رخصت ہے کہ حاملہ اور مرضیہ اور پیڑے فرتود اور ٹی بی اور اس قسم کی لمبی بیماریاں آدمی جہاں بازار 2-4 رکھنے تو رکھ بھی سکتے ہیں, لیکن ان بیماری وجہ سے اندیشہ قطعاً اجازت نہیں ایسے آدمی روزہ رکھنے, کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اگر آدمی آپ بیمار ہے اور وہ بیماری ختم ہو جانے والی ہے تو فعدۃ من ایام اخر, ان دوجے دن جا کے وہ روزے رکھ لینے چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایسا کورس ہے جہد انسان دے خدا دا خوف, نفس دا بچاؤ, پرہیزگاری اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ تمام اعمال خدا کی بات پرست ڈر سانو وہ منشا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور سانو ان دنوں وہ حسب منشا جس طرح کی وہ رضا ہے اس طرح کے روزے اور اس طرح کی عبادت کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج تو 2 مہینے پیشتر تہاڈے سامنے حافظ آباد کے پنڈ مینگڑ کے متعلق میں کچھ تذکرہ کیا. اگر ایک صاحب نے دعا کی واسطے اپنا دعا کی تھی، اپنے استدعا کی تھی کہ والد صاحب فوت ہو گئے، انہوں نے حافظ دعا منگو حاجی مبارک حسین صاحب والجامع محمد جان صاحب. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر احرار المسلمين وايد جيوش المجاهدين وعذب جنود ابليس اجمعين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم. اللهم زلزل اقدامهم وخالف بين كلمتهم وانزل بهم باسك الذي لا تردون القوم المجرمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فصلى فطال السجود حتى ظننت انه قد قبض فلما رأيت ذلك كنت حتى حركت أبهامه فتحرك فرجعت فصليته يكون في سجوده. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی، جس میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہی ہو گیا ہے. جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا اور ہل گیا. اللہ اکبر. اعوذ بعفوک من عقابک. پھر کان لگا کر جب میں نے سنا تو سجدے میں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ على نفسك. فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال يا عائشة أو يا حميراء أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان بك؟ قلت لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني ظننت أنك قبضت بطول سجودك. فقال أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذه ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم للمسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. بیکی دی روایت ہے تو سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے، تیرے غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب قہر سے اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. اور تو اتنی خوبی والا ہے، نہ میں ان کو گن سکتا ہوں اور نہ اتنی تعریف ہی کر سکتا ہوں. تو ایسا ہی ہے جیسے کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے.
جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری خیانت کریں گے اور تیری حق طلبی کر کے غیر کے پاس جائیں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم نہیں، لیکن آپ کے لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے میں نے خیال کیا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15 تاریخ ہے، اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے اور رحم چاہنے والوں کو رحم فرماتا ہے اور باز رکھنے اور بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس حدیث کو بیکی نے الہ بن حارث کے طریقے سے بیان کیا اور یہ فرمایا کہ یہ روایت مرسل ہے اور الہ کا سماع حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور امام بہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تشریف لا کر یہ فرمایا اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان ولله فيها اتقاء من النار بعد ذي شعري ونمي قلب ولا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاجم ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاقل والدي ولا إلى مدمن خمر۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا آج کی رات شعبان کی 15 رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخیوں کو آزاد کرتا ہے اور اس رات میں مشرق کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا اور نہ کینہ پر در کی طرف دیکھتا ہے اور نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ٹکنے سے نیچے پاجامہ لٹکانے والوں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف دیکھتا ہے اور نہ شراب پینے والوں کی طرف دیکھتا ہے۔ ان حدیثوں سے شعبان کی فضیلت اور شب برات کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن اکثر حدیثیں ضعیف ہیں، تاہم متعدد طرق سے آنے کی وجہ سے مجموعی طور پر طاقت آ جاتی ہے جس سے اس رات کی ایک حد تک فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن کسی خاص عبادت کا بیان اس میں نہیں ہے اور جن روایتوں میں نماز وغیرہ کا ذکر آیا ہے وہ سب موضوع ہے، جیسا کہ صاحب کشاف نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى في هذه الليل 100 ركعة أرسل الله إليه 100 ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة وثلاثون يؤمنونه عن عذاب النار وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا وعشرة يدفعون عنه مقاعد الشيطان كذا في الكشاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس 15 شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے
30 اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور 30 اسے عذاب آگ کے سے امن دیتے ہیں اور اسے دنیا کی بلائیوں سے دور رکھتے ہیں، دنیا کی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں اور 10 اسے شیطان کے دھوکے سے دور رکھتے ہیں۔ یہ حدیث موضوع ہے، صاحب کشاف نے اس کو بغیر سند اور حوالے کے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے وہ حدیث بھی جو حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کی جاتی ہے موضوع ہے کہ من صلی علی لیلۃ النصف من شعبان اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد 30 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة ويشفع في 10 من آل بيته كلهم وجبت لهم النار أخرجه ابن الجوزي بسنده وقال إنه موضوع وفي سنده مجاهيل وأخرجه السيوطي وابن عراقي وابن حجر وغيرهم كذا في آثار المرفوعة۔ یعنی شبان کی 15 رات کو جو شخص 12 رکعت نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد 30 مرتبہ پڑھے، وہ نہیں مرے گا تا وقت کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے، اور اس کی سفارش اس کے گھر کے 10 جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ اس حدیث کو ابن جوزی، ابن عراق، سیوطی اور ابن حجر وغیرہ ہم سب لوگوں نے موضوع کہا ہے اور اس کے راویوں کو مجہول بتایا۔ احادیث موضوعہ مذکورہ بالا کے علاوہ 10-12 میں اور کئی موضوع حدیثیں آئی ہیں جو نجوم کو طوالت چھوڑ دی ہیں، اور روزے کے بارے میں جو یہ حدیث مروی ہے وہ بھی موضوع ہے۔ فَإِنْ أَصْبَحَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ صَائِمًا كَانَ كَصِيَامِ 60 سنة ماضية و60 سنة مقبلة أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات وقال موضوع وإسناده مسلم۔ شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزے کے برابر ہے، یعنی 60 سال گزشتہ زمانے کے اور 60 سال آئندہ کے لحاظ سے علاوہ۔ ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے اور اس کے سند نہایت ہی کمزور ہے۔ حلوہ خوری اور شعبان کی 15ویں۔ ہندوؤں میں سال بھر میں ایک روز حلوہ پوری پکا کر کووں کو کھلاتے ہیں اور وہ اسے بزرگوں پر پرفوں کو کھلانا کہتے ہیں۔ شب برات میں حلوہ سازی کے متعلق بعض رسائل سے معلوم ہوا کہ حلوہ پوری پکانے والے کہتے ہیں کہ چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دمدان مبارک جنگ احد میں شہید ہوا تھا، اس وجہ سے آپ کوئی اور چیز نہ کھا سکتے تھے، اس لیے آپ نے اس روز حلوہ اتنا تناول فرمایا تھا۔ اس مناسبت سے ہم لوگ بھی حلوہ کھاتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ مورخین کا اس پر اتفاق کہ جنگ احد ماہ شوال 2 ہجری میں ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دمدان مبارک 7 یا 11 شوال کو شہید ہوا تھا۔
اس طرح تاریخ سے اس کا دعویٰ غلط ثابت ہوا، کیونکہ شعبان میں دندان مبارک شہید نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ کسی روایت میں صحیحہ سے ثابت نہیں ہے کہ حضور سرور کائنات اس روز حلوہ اتنا تناول فرمایا تھا۔ اگر یہ لوگ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں تو پھر عویز کرنے کی طرح پہلے اپنے دانت توڑ دیں پھر حلوہ کھائیں، ورنہ ان لوگوں پر یہ مثل صادق آئے گی کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو۔ حضرت عویز کرنی نے تو حلوہ بھی نہیں کھایا تھا۔ بعض لوگ شب برات کے مردوں کی عید بھی کہتے ہیں۔ ان کا یہ خیال بلکہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص شب برات سے پہلے مر جائے تو جب تک شب برات میں حلوہ پوری اور چپاتی پیش کے فاتح نہ کی جائے وہ مردل میں شامل نہیں ہوتا، اور نہ اس کے کنبہ میں پہلا تہوار منایا جاتا ہے اور نہ کوئی شادی بیاہ کی تقریب منائی جاتی ہے۔ یہ تو بالکل ہندوؤں کی رسم کے مطابق ہے کہ وہ لوگ بھی اس مردوں کو سال بھر میں اس مرتبہ مقررہ دن حلوہ پوری کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے پرکھوں کو کھلاتے ہیں۔ اور جب کسی کو برادری سے خارج کر دیتے ہیں یعنی نکال دیتے ہیں تو جب تک برادری والوں کو روٹی نہ کھلائی تب تک برادری میں شامل نہیں کرتے۔ وہ اسی طرح یہ نام کے مسلمان اپنے مردہ کو حلوہ چپاتی کھلا کر نئے مردوں کو پرانے مردوں کی برادری میں شامل کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ رسم ادا نہ کی جائے مردہ متعلقہ لٹکا